پاکستان کی نامور گلوکارہ قرۃ العین بلوچ گلگت بلتستان کے مشہور زمانہ دیوسائی نیشنل پارک کیمپ میں جمعرات یعنی آج سے 3 روز قبل اپنی ٹیم کے ہمراہ کیمپنگ کے دوران اپنے ٹینٹ میں موجود تھیں، اور یہ رات کا وقت تھا کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک لہیم شہیم ہمالیین بھورا ریچھ ان کے ٹینٹ میں داخل ہو گیا ہے۔ انہوں نے چیخیں ماری اور بہت قریب ہی موجود ان کا سٹاف، وائلڈ لائف اہلکار اور ہوٹل کا عملہ بھی موقع پر پہنچ گیا۔ موقع پر پہنچنے والے ایک وائلڈ لائف اہلکار کے علاوہ گلگت بلتستان حکومت نے بتایا کہ گلوکارہ کے بازو پر زخم کے نشانات تھے، غالباً ریچھ نے ان پر اپنے پنجے سے حملہ کیا تھا۔ وائلڈ لائف اہلکار کے مطابق حملے کے بعد ریچھ فوراً موقع سے بھاگ گیا۔ موقع پر پہنچنے والے وائلڈ لائف اہلکار کے مطابق قرۃ العین بہت بہادر ہیں جو اس ریچھ کو دیکھ کر بے ہوش نہیں ہوئی۔ یہ 200 کلو سے زائد وزن کا بھوکا ریچھ تھا۔ اگر وہ بے ہوش ہو جاتی اور بہت زیادہ ڈر جاتی تو صورتحال زیادہ خراب ہو سکتی تھی۔ قرۃ العین اسکردو میں سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے موجود تھیں، دیوسائی نیشنل پارک میں اسی سلسلے میں گئی تھیں۔ یہ تفریح یا کسی گانے وغیرہ کی شوٹنگ نہیں تھی۔ ان کے سٹاف کے مطابق گزشتہ رات قرۃ العین دیوسائی میں گلیم پاکستان کے بالمقابل بارہ پانی کیمپ گراؤنڈ پہنچی۔ ان کے ہمراہ ایک مقامی ٹور ڈرائیور اور فوٹوگرافر شہباز بھی تھے۔ یہ ایک مختصر کیمپ تھا جو ان کے سفر کا حصہ تھا۔ پریس ریلیز میں بتایا گیا کہ ڈرائیور نے قرۃ العین کو بتایا کہ جس جگہ انہوں نے خیمہ لگایا وہ محفوظ ہے، لیکن حملے سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے اس علاقے میں ریچھ کو دیکھا گیا تھا۔ ڈرائیور اس اہم اور خطرناک صورتحال سے قرۃ العین اور فوٹوگرافر کو آگاہ کرنے میں ناکام رہا۔ قرۃ العین اپنے خیمے میں موجود تھیں اور ابھی سوئی ہی تھیں کہ ایک بالغ بھورے ریچھ نے ان پر حملہ کر دیا۔ ریچھ نے ان کی دونوں بازوؤں پر پنجے مارے کیونکہ وہ اپنے سر کو شدید چوٹ سے بچانے کے لیے بازوؤں کا استعمال کر رہی تھیں۔ قرۃ العین کے خیمے میں کوئی کھانا موجود نہیں تھا اور انہیں اس بات کا کوئی اندازہ نہیں تھا کہ علاقے میں ریچھ کو دیکھا گیا ہے۔ پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ فوٹوگرافر شہباز کی فوری حاضر دماغی نے صورتحال کو قابو میں کیا۔ اس نے اپنی گاڑی کا استعمال کر کے ریچھ کو ڈرایا، جس سے قرۃ العین کو موقع ملا کہ وہ وہاں سے فرار ہو سکیں۔ مقامی افراد نے ابتدائی طبی امداد دی اور پھر قرۃ العین اور شہباز کو فوراً اسکردو ہاسپٹل پہنچا دیا گیا۔ اسکردو وائلڈ لائف اور دیوسائی نیشنل پارک کے انچارج کا کہنا ہے کہ قرۃ العین بلوچ نے بہت ہمت دکھائی ہے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب ریچھ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کا قد 11 فٹ تھا۔ ہمارے خیال میں یہ نر ہمالیین بھورا ریچھ ہے جس کا صرف وزن ہی 200 کلو سے زیادہ ہے، بالخصوص اس وقت جب ریچھ بھوکا اور اپنی خوراک تلاش کر رہا ہو۔ کمزور دل لوگ تو یہ دیکھ کر اور سوچ کر ہی بے ہوش ہو سکتے ہیں کہ وہ ان پر حملہ کر رہا ہے۔ اس وقت دیوسائی کے علاقے میں گھاس جڑی بوٹیاں تقریباً ختم ہو چکی ہیں اور ممکنہ طور پر یہ ہمالیین ریچھ اس وقت بھوکا تھا اور خوراک کی تلاش میں کیمپ کی طرف آیا تھا۔ جب قرۃ العین کو ہاسپٹل سے فارغ کیا گیا تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا ان کے ٹینٹ میں کوئی خوراک یا کھانا وغیرہ موجود تھا۔ انہوں نے اس سے انکار کیا، مگر حقیقت اور سائنسی طور پر یہ ثابت ہے کہ ریچھ کے دیکھنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے اور سونگھنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کیمپ کمانڈنٹ کا کہنا ہے کہ وہ سونگھ کر خوراک کے بارے میں اندازہ لگاتا ہے اور صرف خوراک کے لیے جاتا ہے، جبکہ اس کو انسانوں کی بو محسوس ہو وہ ان سے دور بھاگتا ہے، وہ انسانوں سے ڈرتا ہے اور ان کے پاس نہیں جانا چاہتا۔ اسی کیمپ انچارج کا کہنا ہے کہ طویل عرصے بعد دیوسائی نیشنل پارک میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ کسی ریچھ نے انسانوں پر حملہ کیا ہو۔ اس کے بعد ہم مزید حفاظتی اقدامات پر غور کر رہے ہیں۔ ہمارے سروے کے مطابق اس علاقے میں ان ریچھوں کی تعداد 80 سے زائد ہے۔ جبکہ دیوسائی کو 1993 میں نیشنل پارک بنایا گیا تھا تو اس وقت ان کی تعداد 10 تھی۔ مادہ ریچھ کے حاملہ ہونے اور بچے جنم دینے کی رفتار بہت سست ہوتی ہے۔ یہ 4-5 سال بعد بچے دیتی ہے۔ اس وقت بھی ان کو زیادہ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے اور اس وقت ان کی آماج گاہوں کے قریب جانے سے گریز کرنا چاہیے۔ تک ریچھ کا بچہ جو کہ اس کی ماں کو مار کر حاصل کیا جاتا تھا 4 لاکھ روپے تک بکتا تھا، مگر پاکستان کے چاروں صوبوں کے علاوہ کشمیر اور گلگت بلتستان وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ ریچھ کی اور گلی محلے میں ریچھ کا تماشا دکھانے پر سخت کارروائی کرتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان وجوہات کی بنا پر ہمالیین بھورے ریچھ کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ دیوسائی نیشنل پارک میں ریچھ ہیں، مگر ہمیں کچھ ایسے اثرات بھی ملے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ استور اور کشمیر کے علاقوں میں بھی موجود ہیں۔ ہمالیین بھورا ریچھ پاکستان کے علاوہ نیپال اور انڈیا میں
بھی پایا جاتا ہے جہاں پر اس کی تعداد کو مستحکم سمجھا جاتا ہے، مگر اب پاکستان میں یہ بہتر ہو رہی ہے۔ گلگت بلتستان وائلڈ لائف کے چیف کنٹرولر کہتے ہیں کہ دیوسائی نیشنل پارک کے قیام کے بعد ہمالیین بھورے ریچھوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے، جبکہ نیشنل پارک کے قیام سے پہلے 1940 اور 50 کی دہائی میں اس کی تعداد کوئی 200 بتائی جاتی تھی۔ دیوسائی نیشنل پارک کے اندر اب وائلڈ لائف اسٹاف موجود ہوتا ہے۔ ہمالیین بھورے ریچھ کی تعداد بڑھنے کا واضح مطلب ہے کہ وہاں کا قدرتی نظام بہتر ہے، ریچھ کو اس کی خوراک قدرتی نظام میں مل رہی ہے تو ان کی تعداد بہتر ہو رہی ہے اور اس حوالے سے مزید بہتری کی بھی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اور ہم ایسا کر رہے ہیں۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ ریچھوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، مگر کیمپنگ وغیرہ کے نام پر ہم ریچھ کی آماد گاہوں میں داخل ہو چکے ہیں۔ دیوسائی ایک پلیٹ کی طرح ہے جس کے چاروں طرف پہاڑ ہیں۔ ریچھ اس پلیٹ میں اپنی خوراک تلاش کرتا ہے اور ہم اس پلیٹ میں اگر داخل ہوں گے تو پھر انسان کے ساتھ تنازعات ہو سکتے ہیں۔ گلگت حکومت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت نے دیوسائی میں رات کے وقت کیمپنگ پر پابندی لگا دی ہے اور یہ پابندی اس سیزن کے لیے ہے۔ بات قرۃ العین سے شروع ہوئی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ بالکل محفوظ رہی اور اچھے کاز کے لیے وہاں پہ موجود تھیں، لیکن حفاظتی انتظامات جس طرح سے ہونے چاہیے تھے ان میں سکم پایا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ان کی صحت کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ان کو کیا حفاظتی تدابیر اب اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ قرۃ العین بلوچ کے حوالے سے پوری خبر سٹوری کی صورت میں آپ کے سامنے رکھ دی، جس میں آپ کو یہی بتایا گیا ہے کہ ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ ان کی حالت خطرے سے باہر بالکل بھی نہیں ہے۔ جو کچھ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کو کس طرح کا خطرہ لاحق ہے۔ ان کو نہ صرف یہ کہ زخمی ہونے کی وجہ سے خطرہ لاحق ہے بلکہ وہ باؤلی بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ کیا کہہ دیا آپ سوچ رہے ہوں گے، بالکل ایسا ممکن ہو سکتا ہے اگر ان کی حفاظت اس طرح سے نہ کی گئی۔ میں آپ کے سامنے ایک دو واقعات رکھتا ہوں۔ ایک تو ہم نے یہ سنا ہے کہ بولا کتا کسی کو کاٹ لے تو بندہ اسی طرح کا ہو جاتا ہے۔ یہ آپ نے بھی دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے۔ ہم نے گزشتہ دنوں ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں یہ بتایا تھا کہ ایک بندے کو گیدڑ کی مادہ نے کاٹ لیا تھا اور وہ بندہ بھی اسی طرح سے وہ بھی اس بیماری میں اس طرح سے مبتلا ہو گیا کہ بالآخر وہ بھی جہاں بحق ہو گیا۔ اسی طرح سے کئی واقعات آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ یہ جتنے بھی جنگلی جانور ہیں اس طرح کے ریچھ ہو گئے یا کوئی دیگر ہو گئے، وہ کسی کو کاٹ لیتے ہیں، زخمی کر دیتے ہیں تو اس سے زہر اس بندے کے اندر پھیل سکتا ہے۔ ہمارے پڑوس کی بات ہے، ابھی 1 مہینہ نہیں ہوا کہ 2 بلیاں باہر بیٹھی ہوئی تھی، بلکہ بلیوں کے وہ بچے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ سردی میں ان میں ایک زخمی بھی تھا۔ ان کو اٹھا کے وہ اپنے گھر لے گئے، ان کو ٹیکے لگوائے، دیکھ بھال کرتے رہے۔ اسی طرح بلی کے منہ میں نوالا ڈالتے ہوئے یا بلیوں کو کچھ کھلاتے ہوئے ان 2 کے ہاتھوں پر بلیوں کے دانت لگ گئے، حالانکہ بلیوں نے کاٹا نہیں تھا۔ 6 ٹیکے لگوائے گئے، کسی نے 7 ٹیکے لگوائے ہیں۔ ایسے ٹیکوں سے ان جانوروں سے جراثیم انسانوں میں داخل ہونے سے رک جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ کتے کے کاٹنے سے، گیدڑ کے کاٹنے سے بھی ایسا کچھ ہو سکتا ہے، تو قرۃ العین کی اگر پوری طرح سے حفاظت نہ کی گئی، ہو سکتا ہے کہ ان کو بہترین میڈیسن دی جاتی ہو سکتا ہے کہ ان کو بہترین ہاسپٹل میں رکھا جاتا ہو، ہر قسم کی دیکھ بھال کی جاتی ہو، لیکن اگر وہ ٹیکے ان کو نہیں لگوائے جاتے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ ان کی زندگی خطرے میں ہے۔ کتا، گیدڑ یا گدڑی یا اس طرح کا کوئی بھی جانور کاٹ لے تو عموماً 14 ٹیکے لگائے جاتے ہیں۔ سنا ہے کہ ناف میں ٹیکے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی علاج ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک بودلا قوم ہے، پاک پتن میں یہ رہتی ہے عمومی طور پر۔ میرے ایک دوست ہیں، سمندری میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ میری کل ہی بات ہوئی ہے، رانا الیاس ان کا نام ہے۔ ان کے ساتھ اس موضوع پر بات ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے گاؤں کے قریب بھی ایسا ایک خاندان رہتا ہے، بودلا خاندان۔ اس خاندان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایسا جانور خصوصی طور پر بولا کتا کاٹ لے تو ان کے پاس لے جایا جائے، ان کو ایک بخشش ہے کہ وہ اس پر پھونک مار دیں یا تھوڑا سا لب لگا دیں، اس بندے کو خیر ہو جاتی ہے، زہر آگے نہیں پھیلتا۔ اسی طرح سے پلیٹ بھی لگائی جاتی ہے یہ دیکھنے کے لیے یہ بھی کسی کو بخشش ہے۔ یہ فیصل آباد میں سائندی کوئی ایک علاقہ ہے، وہ پلیٹ لگاتے ہیں، اگر پلیٹ لگ جائے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ زہر اس کے اندر ہے۔ یہ پلیٹ دھات کی ہے، کمر پر وہ پلیٹ لگاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ زہر جسم کے اندر موجود ہے۔ اگر پلیٹ گر جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ زہر نہیں ہے۔
جانے والوں میں سے ایک کے ساتھ میری بھی ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کہ جب مجھے پلیٹ لگائی گئی تو میرے جسم کے ساتھ پلیٹ ٹچ ہو گئی تھی, لگ گئی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ کے جسم کے اندر زہر ہے, اور پھر اس نوجوان کی طرف سے 14 ٹیکے لگوائے گئے تھے. اسی طرح سے اور لوگ بھی وہاں پہ گئے, اور کئی ایسے بھی تھے جن کو پلیٹ نہیں لگی. مطلب یہ کہ پلیٹ اس کے جسم پر لگائی گئی لیکن وہ ساتھ نہیں چمٹی. اس نے پھر بھی کہا کہ آپ ایسا کریں کہ حفاظتی طور پر ٹیکے ضرور لگوا لیجئے گا. یہ چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ کس طرح سے بولے پن کا علاج ہے. بہرحال بودلہ خاندان جیسا کہ ان کو بخشش ہے, وہ بھی وہاں بھی ایسے لوگوں کو چلے جانا چاہیے, لیکن اس کا جو مستند علاج ہے وہ 14 ٹیکے ہی ہیں. ان سے بچت کے لیے, وہ بچانے کے لیے بالکل ہرگز بھی کسی پر اور پر یقین نہ کریں. بہرحال وہ بھی آپ کرتے رہیں, پلیٹ لگواتے رہیں اور پھونک بھی مرواتے رہیں, لیکن ٹیکے لگوانا انتہائی زیادہ ضروری ہے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.